ایک لمحہ بھی جدائی کا نہ تھا انہیں قبول، مرنے کے بعد خبر پہ چڑھتے برگ و پھول، آہستہ برگ و گل بافشاں برکنار ماں۔ میں آپ تمام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک واقعہ سناتے ہوئے خلیفۃ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ یہ ہے، صبح تو میرے آقا کی خدمت میں آئے، لیکن میرے آقا نے اللہ کے دربار میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتے ہوئے جن کو مانگا وہ عمر بن خطاب ہیں، جن کو مانگ کر لیا وہ عمر بن خطاب ہیں، جو خود آئے وہ دوسرے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکمرانی ہے، اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں سے میرا عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ سبھی کو معلوم ہے۔ میں سراج الدین رضوی صاحب اور الیاس قادری صاحب کی توجہ چاہ رہا ہوں، اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ صفائی انجام دے رہے ہیں، اور ایک کرسی ڈال کر رکھے ہیں، اور بڑی بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ تو کچھ ساتھیوں نے پوچھا، اے عمر، کس کا انتظار ہے؟ کس کا انتظار ہے؟ تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں، ارے چپ ہو جاؤ، کون آ رہا ہے میں بعد میں بتاؤں گا، چپ ہو جاؤ۔ چپ کر دیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کائنات کے عاشق رسول، ان سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا، کرسی ڈالی، اپنی کرسی کو چھوڑ دیا، اور کونے میں جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اس طریقے سے استقبال کرنے لگے۔ کس کا؟ حضرت بلال کا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، حضور یا امیر المومنین، میں تو غلام ہوں، میں چرواہا ہوں، میرے باپ اونٹوں کے چرواہے تھے، میری ماں بہت غریب، میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، اور میں ایک غریب غلام ہوں، اور یہ آپ نے کرسی ڈال کر مجھے استقبال کیا۔ غور کیجئے، اور مجھے تو اس کرسی پر بیٹھنا بھی نہیں آتا، میں نہیں جانتا اس کرسی پر بیٹھنا، اور میں غلام زادہ ہوں، حبشی ہوں، غلام ہوں، اور امیر المومنین آپ یہ کیا استقبال کر رہے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بلال تو غلام تو تھا ہی، لیکن جب سے میرے آقا کا غلام بن گیا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے۔ تو جب سے آقا کا غلام بن گیا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، جس راستے سے میرے آقا گزرتے تو وہاں سے پتھر سلام کرتے اور یہ کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا جس درختوں کے پاس سے گزرتے تو درخت جھک جھک کر سلام کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا جب جھولے میں تھے ابھی تو جھولے سے میں چاند سے کھیلتے اور چاند سے کھیلتے تھے، اور ابراہیم ایاز نے بڑے اچھے اشعار سنائے، اور کوئی محترم نہیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ، اہل بیت اطہار سے محبت ہی ایمان ہے، اور صحابہ کرام کی سنت ہے عید میلاد منانا، اور جو ہے صحابہ کرام نے یہ فرمایا اگر احد کے پہاڑ اگر سونے کے ہوتے اور وہ اس کا مالک میں ہوتا تو سونے کے پہاڑ فروخت کر دیتا اور میرے آقا کی میلاد مناتا۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد منانا بدعت ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ آج ہم بدعت کہنے والوں سے میں یہ کہوں گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟ کیا تم نے طائف کے میدان کے واقعے سے تم واقف نہیں ہیں؟ طائف کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیش کرنے گئے تھے، اور دشمنان اسلام نے پتھر برسائے، میرے آقا کے جسم مبارک خون سے لہو لہان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، اور سارے فرشتے اور ملائک زمین پر، جبرائیل زمین پر، میکائیل زمین پر، اسرافیل زمین پر، اسرائیل زمین پر، اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب سے اجازت چاہو، اور میرے حبیب کی اجازت ملنے کے بعد طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر وہاں کی آبادی کو نیست و نابود کر دو، یہ تھا۔ لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے آقا نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل، آپ نے تو 24,000 مرتبہ وحی لا کر قرآن پاک لایا، کیا تم نے ہی تو لایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور تم ہی کہہ رہے ہو کہ مجھے اس طائف کے شہر پر ظلم کرنے کے لیے، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں زحمت دینے کے لیے نہیں آیا، میں خون بہانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر یہ میرا پیام اس قوم جو ہے نہیں سنتی تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھے گی، اگر وہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں بھی کلمہ پڑھے گی۔ اے جبرائیل، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں انہیں بدعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو میں یہ کہوں گا بدعت کہنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں۔ تم اذان سنتے ہو، نماز کو جاتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، رمضان کی عبادت کرتے ہو، رمضان میں رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے ہو، اور میرے آقا کی میلاد کو بدعت کہتے ہو، تو سن لو نماز صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً یہ علماء کرام اور مفتیان اعظام نے کہا رمضان فضیلتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، جنگ بدر کا مہینہ ہے، جنگ احد کا مہینہ ہے۔
فتح مکہ کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، لیکن علماء کرام نے کہا یہ نزول قرآن کے مہینے سے زیادہ افضل ماہ ربیع الاول ہے، اس لیے رمضان میں قرآن آیا اور ربیع الاول میں قرآن والے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ غور کیجئے، اب آپ میلاد کو بدعت کہتے ہو اور اس کے بعد تم نماز کو فرض، اور میں بنگلور میں 6 سال قبل ایک جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولسن گارڈن میں منعقد ہوا تھا، اور میں غلام مصطفیٰ کی حیثیت سے گیا، مدعو تھا، اور میں نے مخاطب کیا، اور قرآن پاک کے نزول کے مہینے پر ہی میں نے مخاطب کیا۔ جیسے ہی جلسہ ختم ہوا کچھ لوگ مجھے پکڑ لیے، نیازی صاحب یہ فرض والوں کا شہر ہے اور یہاں پر کوئی میلاد اولاد نہیں منائی جاتی۔ میں نے کہا بھائی فرض کیا ہے؟ نماز ہے، فرض کیا ہے؟ روزہ ہے، فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، فرض کیا ہے؟ حج ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا، تو میں نے کہا نماز کیسے، کون کہا تمہیں پڑھنے کے لیے؟ بتائیے، شب معراج کو تحفہ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تحفہ لا کر دیا، تم نے نماز پڑھا۔ قرآن کس کے سینے اقدس پر نازل ہوا؟ میرے آقا کے سینے اقدس پر نازل ہوا۔ 22 سال 5 مہینے 22 دن جو ہے قرآن پاک نازل ہوتا رہا، میرے آقا کے سینے اقدس پر قرآن نازل ہوا، تو قرآن بھی مت پڑھیے۔ روزے قائم ہوئے، میرے آقا نے کہا رمضان میرے آقا کے صدقے میں رمضان بنا، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کے وجہ تخلیق کائنات کا حکم الہی ہوا۔ اللہ کا کہنا میرے نبی کا کہنا ہے، اللہ کا جو ہے احکام الہی میرے نبی کے احکام ہیں، اور اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے۔ زبیر صاحب، اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے، خدا کی قسم میں نے محمد کا کہا مانا ہے، خدا کی قسم میں نے محمد کا کہا مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی بھی وقت ہے بدعت کہنے والوں سے۔ ہم رحمت للعالمین کے جو ہے در کو، میرے آقا کے نسبت کو، میرے آقا کے آل کو، میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ کو، میرے آقا کی آل حسنین کریمین کو کہ دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ اور آپ جو بدعت کر رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، آ جائیے اور میرے آقا کی میلاد منانے میں شامل ہو جائیے۔ اگر بدعت کہتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے تو زمین بھی قبول نہیں کرے گی، زمین کہے گی ارے یہ میرے آقا کی زمین ہے، اور آسمان کہے گا میرے آقا کا آسمان ہے، چاند و ستارے کہیں گے ہم آقا کی ثنا کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو آپ بدعت کہتے ہوئے چلے جائیں گے تو آپ کی روحیں لٹکتی رہ جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، اگر صبح کا بھولا شام واپس آ جائے تو میرے آقا کی رحمت میں شامل ہو جاؤ گے۔ رحمت للعالمین اپنے جسم مبارک پر پتھر کھائے، بدوا نہیں دی، خون مبارک بہ رہا ہے، کسی کو بدوا نہیں دی۔ میرے آقا نے ساری زندگی کے 63 سالہ حیات مبارکہ میں کسی کو بھی جو ہے بدوا نہیں دی۔ میرے پیر و مرشد ڈاکٹر سید محمد حمید الدین شرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، پتھر کا پگھل جانا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، پتھر کا پگھل جانا کوئی کھیل نہیں ہے، 63 سال میں منظر بدل جانا، 63 سال میں منظر بدل جانا۔ بہرحال الیاس احمد شاہ قادری جعفری الحسینی صاحب قبلہ اور قاضی محمد سراج الدین رضوی صاحب قبلہ اور معتمد عمومی گل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب اور دیگر مولانا سید رفعت علی خطیب نقشبندی صاحب قبلہ اور محمد عارف الدین صاحب، تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے برداشت کیا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع عطا کیا، شکریہ، خدا حافظ۔